بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ایک سوال بہت سے نوجوانوں کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ ترکی کے اندر ایک بہت بڑا میوزیم ہے، توپ کاپے سرائے جس کو کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے توپ کاپے سرائے۔ اس میوزیم میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات موجود ہیں، خاص کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک۔ نوجوانوں کا سوال یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات وہاں کیسے پہنچے؟ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو عباسی خلیفہ تھا، آخری خلیفہ، نوجوانوں کو تاریخ پڑھنا چاہیے، بنو عباس نے بھی حکومت کی ہے، اور ان کا جو آخری خلیفہ تھا المتوکل، وہ جب اس دنیا میں تھا تو اس کو بالکل کمزور کر دیا گیا تھا، اس کو اس قابل نہیں رکھا گیا تھا کہ وہ حکومت سنبھال سکے۔ تو سب سے پہلا جو ترکی کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلیم اول کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، سلطان سلیم کو جب پوری جو دارالاسلام تھا، اسلامی ملک تھے، خاص کر مصر، عراق، حجاز، وہاں کے لوگوں نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا، بادشاہ مان لیا، تو متوکل کے پاس حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات موجود تھے۔ متوکل نے سلطان سلیم سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اتنی بڑی امانت جو اس کے پاس تھی، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی شکل میں، وہ تبرکات سلطان سلیم اول کے سپرد کر دی، اس کے حوالے کر دی۔ سلطان سلیم اول اس کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد ایک حجرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کروایا، اور کمرہ تعمیر کروانے کے بعد اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات رکھوائے۔ اب سنیے گا ان تبرکات کی حفاظت کیسے کی ہے سلطان سلیم اول نے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی خوبی تو اس بادشاہ میں یہ تھی کہ جب تک وہ بادشاہ حیات رہا، جب تک زندہ رہا، وہ بادشاہ خود اس کمرے کی صفائی کرتا تھا۔ جبکہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، کسی چھوٹے سے ملک پر حکومت نہیں کر رہا تھا، ایک بڑے وسیع رقبے پر اس کی حکومت تھی، لیکن اس کی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود صفائی کرتا تھا۔ اور پھر دوسرا کام اس بادشاہ نے یہ کیا کہ اس کمرے کے اندر حفاظ کو تعینات کر دیا۔ حفاظ دن رات مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے۔ مورخین نے لکھا ہے 400 سال تک مسلسل قرآن مجید کی تلاوت جاری رہی ہے اس کمرے میں۔ ایک سیکنڈ، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت بند رہی ہو۔ یہ ایک اعتبار سے قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ جس کو مسلسل 400 سال تک ایک کمرے میں پڑھا گیا، ایک منٹ کے لیے بھی قرآن مجید کی تلاوت موقوف نہیں ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت بند نہیں ہوئی۔ 400 سال کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، پھر یہ تلاوت کچھ وقت کے لیے موقوف ہو گئی۔ پھر جب طیب اردگان آئے اور اس میوزیم کو بہت شہرت ملی، دوبارہ پھر اس کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت جاری ہو گئی۔ تو ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سلطان سلیم اول نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی حفاظت کس طرح سے کی، تو ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بال مبارک کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی کوشش کی، تو تعلیم کا مقام تو اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس لیے جو کوئی بھی
توپ کاپے سرائے میں جاتا ہے کہ وہاں جا کر وہ یہ سبق لے کہ اللہ ان لوگوں نے تو آپ کے حبیب کے بال مبارک کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی بڑی کوششیں کی ہے، تو ہم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اور اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔